فلک نے کیا ہلال مجھے گھٹا گھٹا کے، فلک نے کیا ہلال تیری مدد کا، فقط یا علی بھروسہ ہے، کسی کیا نہیں وقت انتقال، کسی کیا نہیں وقت انتقال، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پا نہیں حاجت سوال، فقیر ہوں پا نہیں حاجت سوال، کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں، میرا کریم جو دیتا ہے بے سوال، میرا کریم جو دیتا ہے بے سوال، حسین کہتے تھے پشتے فرس سے گرتا ہوں، مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال مجھے، مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال مجھے، حسین کہتے تھے پروردگار رہی و گواہ کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بد خصال مجھے، کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بد خصال مجھے، اندھیری قبر میں مشکل انیس کو ہے بہت، دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال، دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مجھے، مثال بدر جو، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتی تھی رن میں آ کے سکینہ جواب دو، جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو، کیوں سو رہے ہو خاک پہ تنہا جواب دو، آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے اس جا جواب، آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے اس جا جواب دو، مرتی ہوں غم سے میرے
مسیحا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا جواب زخمی ہوئے ہے کان میرے چھن گئی گوہر کس سے کہوں کہ زخموں میں ہے درد بیشتر فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پدر ہاں قابل ملاحظہ یہ حال سر ہاں قابل ملاحظہ یہ حال سر بس دیکھوں یہ خون بھرا ہوا کرتا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا قیدی بنا کے شام کو لے جاتے ہیں ہمیں پرسا نہیں ہے کوئی کہ کچھ اس سے ہم کہیں فریاد غم زدوں کی نہ حضرت بگر سنے کب تک ان آفتوں میں رہے آہ کیا کب تک ان آفتوں میں رہے آہ کیا کیا کہہ رہی ہے سیدے والا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا اے جان فاطمہ و پیمبر اٹھو اٹھو اے نور عین فاتح خیبر اٹھو اٹھو دیکھو اسیر ہو گئی خواہر اٹھو اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو کیا سو رہے ہو بیٹی کے شہدا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا آتی ہے دادی جان کی آواز یہاں سنو کس درد سے پکارتی ہے بابا جان سنو کرتی ہے کیسے رنجو علم کے بیاں سنو کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فغاں کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فغاں کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا بے آپ کے وطن کو نہ لے جائے اب خدا کیا خوب ہو جو آئے اسی جا میری خزا بالفرض گر مدینے میں جانا میرا ہوا کیا میں کہوں گو پوچھیں گی احوالا کیا میں کہوں گی جو پوچھیں گی احوال آپ کو مجھ سے کہے گی فاطمہ صغرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا پوچھے جو مجھ سے حال تمہارا بیان کروں
پیاسے شہید ہو گئے بابا بیان کروں اکبر کا میں نے دیکھا ہے لاشا بیان کروں اصغر کا سر بھی نیزے پہ دیکھا بیان اصغر کا سر بھی نیزے پہ دیکھا بیان کیا کہے کہ اس کو دوں میں دلاسا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا روتی تھی میں تو آپ بھی فرماتے فغاں گودی میں لے کے پیار سے کرتے یوں بیان قربان تیرے آنکھوں سے آنسو نہ کر رواں اب میرا رونا اور یہ غم خانہ اب میرا رونا اور یہ غم خانہ بابا جان کیوں آپ کو ہوا ہے گوارا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا ملبوس اپنے ہاتھ سے عسکر مجھے پہنائے روتی تو میں تو رہتے نہ تھے آپ نے منائے سوتے نہ تھے بغیر مجھے سینے پر سلائے اب سکینہ اب شہ ابرار ہائے اب سکینہ آئے شہ ابرار ہائے کیسا قرار آپ کو کیسا قرار آپ کو آیا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا پاؤں میں چھالے اور وہ صحرائے خاردار بے طاقتی پیادہ روی جسم میں بخار گر کر زمین پر ذوف سے اٹھتا ہے بار بار اس ناتواں کے ہاتھ سے کھنچواتے ہیں اس ناتواں کے ہاتھ سے کھنچواتے ہیں میں ہاں بیٹے کو تھا اسی لیے پالا جواب دو بابا جواب بیٹے کو تھا اسی لیے پالا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا مشکل کشا کے پوتے کا بازو ہو اور رسن زہرا کی بیٹیوں پہ ہو یہ رنج یہ مہن سر پر نہ چادر ہونا برقع نہ پیرہن بازار شام اور تماشائی مر بازار شام اور تماشائی مر کب تک یہ حال زار رہے گا جواب دو بابا جواب دو کب تک یہ حال زار رہے گا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا قابل تیرا غلام ہے یا شاہ کربلا خاطر سے میری آپ سنیں اس کی التجا برائے جلد جلد
तमाम इस का मुद्दुआ मैं पूछती हूँ उसकी मुरादा सब, मैं पूछती हूँ उसकी मुरादा सब शाह। कब तक पर आएंगे मेरे आगा, जवाब दो बाबा, जवाब दो मेरे बाबा, बाबा जवाब दो मेरे बाबा, जवाब दो। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माइक नहीं है दूसरा, नहीं लगा दिया। जज़ाकल्लाह ब्रदर हुसैन जाफरी एंड ब्रदर्स, माशाअल्लाह। वो अली आबिद बनी हाशिम की गैरत का निशान, वो अली आबिद बनी हाशिम की गैरत का निशान, जिसने अपनी पुश्त पे लिखी वफा की दास्तान। कारवान आदमियत का अमीर कारवां, कारवान आदमियत का अमीर कारवां, जिसके कदमों को मुसलसल चूमती हैं बेड़ियाँ। मोमिन से गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लोग थोड़ा और करीब आ जाए मेंबर के, वो मेहरबानी होगी। अगर एक मोमिन बाहर जाके दूसरे मोमिन को बुला लें, वो भी मेहरबानी होगी प्लीज़। इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा तमाम मोमिनीन से मरहूम तौसीफ़ नकवी साहब की साल सबाब के लिए जो ये न्याज़ का इंतज़ाम था, उनके लिए सूरह फातिहा, और जिन मोमिनीन ने मज़ीद न्याज़ का इंतज़ाम रखा यहाँ पे आज की रात, उनके तमाम मरहूमीन, तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन, और यहाँ पे जितने भी मोमिनीन मोमिनात बैठे हुए हैं उनके तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा विद लाउड सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कम्युनिटी की जानिब से हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना नफ़ीस तफ़ीज़ साहब के कि उन्होंने इस साल इन ख़ास दिनों में टाइम निकाल के अटलांटा से यहाँ आए और हमें इल्म पहुँचाया। और इंशाअल्लाह दोबारा भी हम चाहेंगे कि बार बार यहाँ पे इत्तेफाक हो इनका आने का और हमें इल्म पहुँचाते रहें इंशाअल्लाह। इनकी सेहत और सलामती के लिए, इनके वापसी के इंतज़ामात के लिए, इनकी फ़ैमिली के लिए 3 मरतबा बुलंद आवाज़ में सलवात भेजें प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मौलाना से गुजारिश है मामनी से ख़िताब करने की। बहुत शुक्रिया मौलाना। भाई जाने की सलवात भिजवाएं। जाने में खुदावंद मन्नान हमारे मज़हर भाई और तमाम बरादरान जो हमारे रज़ा भाई और जो भी परेशान हाल हैं, जिनकी भी जुमला मुश्किलात हैं, खुदावंद मन्नान बेहक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस कौम के तमाम दुख दर्द को दूर फरमाएँ और मरीज़ान इस्लाम को शिफ़ाए कुल्ली का इलाज लेना फरमाएँ। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। मोमिनीन थोड़ा मिलजुल के बैठ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाए, साथ साथ बैठ जाएं प्लीज़, थोड़ा करीब आ जाएं प्लीज़, मेहरबानी होगी। हाँ तो उनको भी बुला लो और आप लोग भी आ जाओ प्लीज़, थोड़ा सा साथ मिल के बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। तुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना
مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعداء الدین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اذان محترم، قرآن مجید سورہ زمر میں خداوند منان ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون، اور بے شک اگر کسی نے میری عبادت میں اکڑ دکھائی، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں اس عبادت کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دوں گا. تو گویا عبادت اصل وجہ جنت نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے بعد آنے والی تبدیلی کا نام حصول جنت ہے. اگر کوئی انسان عبادت کرے، مانگے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، عبادت کے بعد تبدیلی نہ آئے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے، کہ اگر اس بات میں غرور کیا کہ میں وہ ہوں جو سب سے زیادہ سجدے کرتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو، کیونکہ عبادت کی حیثیت کو، جس نوع کی عبادت انسان انجام دے رہا ہے وہ نہیں جو حق عباد ہے، جو حق اللہ ہے، حق کو مانتے ہوئے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک عابد ہوا کرتا تھا جس کے لیے دو طرح کی روایت ہیں، کہ ایک 600 سال، ایک 300 سال. کم سے کم مان لی جائیں کہ 300 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن اس کو شیطان نے اس بات کے لیے ورغلایا کہ جو تم عبادت پہ عبادت کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی ملنے والا ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ تم کرو اور بآخر میں کچھ بھی نہ ہو، لہٰذا ذرا چیک کر کے دیکھ لو کیا ہے اس کا کچھ مول بھاؤ ملنے والا بھی ہے یا نہیں. حضرت موسیٰ کے پاس چلے گئے کہ موسیٰ خدا سے میری عبادتوں کا صلہ دلواؤ. موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان عبادتوں کا صلہ آخرت میں بڑا بہترین رکھا ہے. کہا موسیٰ اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ شاید ان کا کوئی صلہ نہیں ہے، اگر ہے تو تھوڑا بہت مجھے دنیا میں دلوا دو. بہت سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ ان سے کہہ دو کہ فلاں جنگل میں چلے جائیں، صحرا میں، اس طرف ان کو ان کا اجر دے دیا جائے گا. نکل گئے اپنی اجرت کے لیے. چلتے چلتے دیکھا کہ ان کا حیوان بھی مر گیا جس پہ وہ سوار ہو کے جا رہے تھے. پھر ان کو لگا کہ تھوڑا اور راستہ رہ گیا ہے. پیدل پیدل چلنے لگے، پانی ختم ہو گیا، حال بے حال ہو گیا. پیاس کی شدت نے ان کو پریشان کر دیا اور ان کو آخری دنیا دکھا دی. اب ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ سکیں. اسی وقت ایک سوار گزر رہا تھا، اس سے انہوں نے اشارے میں مدد مانگی. وہ سوار چلا آیا، کہا کہ کیا چاہیے، کیا بات ہے؟
کہا مجھے پانی چاہیے. اس نے کہا پانی میرے پاس ہے لیکن کم ہے، اور میں تو تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، بغیر قیمت کے کچھ نہیں دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہاں کچھ نہیں ہے. اس نے کہا تم تو بڑے امیر ہو، کیوں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرا تو سارا مال دنیا، یہ جو کچھ تھا میری. کہا کہ تم تو عبادت کے سوداگر ہو، تمہارے پاس عبادت کا خزانہ ہے، اگر تم مجھے 150 سال کی عبادتیں میرے نام کر دو تو میں تمہیں پانی دے دوں. اس نے کہا کہ 1 گلاس کی 150. اس نے کہا دیکھ لو یہی ہے، میں تو جا رہا ہوں، ورنہ اگر بچو گے تو بقیہ کا کچھ لے بھی لو گے، اور نہیں بچے تو پھر. اس نے کہا اچھا دو. 150 سال کی عبادت کے بدلے میں 1 گلاس پانی، 1 کوزہ پانی. اب جو پانی پیا تو شدت پیاس اور بڑھ گئی. کہا کہ آدھا پیاسا کہاں چھوڑے جاتے ہو، اور دیں. تو کہا سیدھا ریٹ ہے 150 سال کی. تو اس نے کہا میرے پاس کیا بچے گا؟ بولا وہ بچنے کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تم بچو گے تو کچھ بچے گا، جب تم ہی نہیں بچو گے تو پھر کیا بچے گا؟ تو اس نے کہا اچھا اور کر لیں گے، عبادت جان بچے گی تو 1 کوزہ اور دو. 300 سال کی عبادت جب وہ پوری کر چکا اور 2 کوزے پانی کے بدلے میں دے چکا، اور اس کے بعد صحرا میں تنہا کھڑا تھا، تو کہا موسیٰ ہم نے زندگی بھر اس کو مفت میں پانی پلایا، ہم نے اپنی نعمتوں کا کوئی حساب کتاب اس سے نہیں لیا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نعمتیں حاصل کر کے اللہ پر احسان کر رہا ہے. اور جب یہ بات اور معاملہ اور تجارت اس کے پاس اپنے ہاتھ میں آئی تو یہ 300 سال کی عبادت کا مول بھاؤ 2 کوزے پانی میں لگا چکا. تو ہم جس کو دیتے ہیں غیر حساب دیتے ہیں، جو ہمارے غیب پر یقین رکھتا ہے، جو ہماری غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو ہمارے، کیونکہ ہم نے آج تک کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہی نہیں. اگر کوئی ہمیں نہیں مانتا تب بھی ہم نے اس کو دیا، جو مانتا ہے اس کو بھی ہم نے دیا. خداوند عالم عمومیت کے معنی رکھتا ہے رحمان کے، کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے، اور رحیم کے معنی خصوصیت کے ہیں کہ صرف جو جنت میں ہوں گے ان پہ رحم ہوگا. عزیزان گرامی، دنیا بد نصیب ہے، نہ تو ان کو مانگنا آتا ہے، نہ وہ تلاش کرتے ہیں ان کی کہ جو مانگنا جانتے ہیں، جو ان کی زبان کو جانتے ہیں، ان کے لہجے کو جانتے ہیں، جو قدرت کے اشاروں کو، کنایوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاس بیش قیمتی خزانہ ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انگلش میں بھی ترجمہ ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ کا. اس میں جو فرزند رسول علی ابن الحسین اللہم صلی علی نے جو دعا بیان فرمائی ہے، یہ دعا جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے اس کے سلسلے میں بیان کروں. یہ دعا سلسلہ سلسلہ صحیفہ کاملہ کی 29 نمبر کی دعا ہے، جس کو روزی کے تنگ ہونے کے لیے، کہ جب انسان کی روزی تنگ ہو جائے تو اس وقت انسان کو پڑھنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمائی، تنگی روزی کے لیے. اب انسان اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، بس وہ دعاؤں کو عربی میں جلدی پڑھتا ہے کہ جلدی سے میری روزی لگ جائے. یہ نہیں سوچتا، امام نے کبھی غور نہیں کیا اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر، کہ امام اس تنگ دستی کے حال میں جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پوری بات سننا چاہتا ہے، تاکہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا ہاتھ تنگ کیوں ہوا. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا ابتلیتنا فی ارزقنا بسوء الظن. خدایا تو نے رزق کے سلسلے میں ہمارا امتحان سوء ظن لیا ہے، بدگمانی کے ذریعے تو نے ہمارا امتحان لیا ہے، کہ ہم روزی کے تنگ ہوتے ہی تجھ پر بدگمانی کرنے لگے، اور عمروں کے سلسلے میں، زندگی کے سلسلے میں تو نے ہمارا امتحان ہماری لمبی امیدوں کے ذریعے لے لیا، کہ ہم
امیدوں کو باندھ کر تجھ سے لمبی عمر کی امیدیں باندھ بیٹھے۔ جب انسان کی آرزویں لمبی ہوتی ہیں تو پھر وہ لمبی عمر بھی چاہتا ہے، لمبی عمر تو چاہتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں چاہتا کہ جو کچھ کرے اچھا کرے۔ اس لمبی عمر کو گزارنے کے لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ بس سب کچھ اس کو حاصل ہوتا رہے، اور مقصد شبیر تو کہتا ہے پانچوں وقت چل، اطمینان زندگی ہر روز کہہ دیتی ہے کل، کھو گئے ہم تو رضا ان خواہشوں کی بھیڑ میں، مسجدیں کہتی رہی حیا علی خیر العمل۔ یعنی انسان اگر لمبی امیدیں کر رہا ہے تو اس امید کے لیے ایک پروگرامنگ نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو جب بھیجا ہے تو اس کے لیے ساتھ ایک ڈائری بھیجی ہے۔ تقویم کہتے ہیں ڈائری کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈائری اس کے پاس ہے، بہترین پروگرام اس کے پاس ہیں، بہترین پروگراموں کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو عقل دی گئی ہے، عقلوں کو شعور دینے کے لیے علم دیا ہے، علم کو ہدایت پہ رکھنے کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال دیے ہیں، ان کی زندگی دی ہے کہ خدایا ہمارا امتحان دور دراز امیدوں سے لیا، یہاں تک کہ ہم محتاج رزق افراد سے اپنا رزق طلب کرنے لگ گئے، ہماری امیدیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ ہم تیرے سوا دوسروں سے بھی مانگنے لگ گئے۔ کبھی ہم نے اس پہ مفہوم اور اس کے معنی پہ اور امیدوں کی خاطر لمبی عمروں کے لالچ میں پھنس گئے، لہٰذا اب تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں یقین رزق کا وہ یقین صادق عطا فرما کہ جو ہمیشہ تلاش زحمت سے بچا لے، ہمیں اپنے روزی کا اتنا پختہ یقین دے دے کہ ہم غلط کام ہی نہ کریں رزق روزی کے حاصل کرنے میں، ہمارے قلب کو اتنا اطمینان دے دے کہ خدا ہمیں ہمارے کیے کا نتیجہ دے گا، اور جو تو نے اپنی وحی میں صحیح وعدہ کیا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے بارے میں قسم بھی کھائی ہے، اسے رزق کے تمام افکار کو قطع کرنے کا وسیلہ بنا دے، اس وعدے کو میرے تمام بنائے ہوئے الٹے سیدھے کارناموں کو تباہ اور برباد کرنے کا وسیلہ بنا دے، کہ جس وعدے پہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری کوششوں پر عطا کرتا رہوں گا، تو اس وعدے کے ذریعے مجھے میری امیدوں کا گلا گھونٹنے اور اپنی لمبی لمبی جھوٹی آرزوؤں کو بڑھانے سے، روکنے سے، کاٹنے کا موقع عطا فرما۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے بچا لے جن کے لیے کافی ہونا تو خود ذمہ دار ہیں، جس کے لیے کافی ہونے کا تو ذمہ دار ہے، مجھے اس رزق کا یقین دلا دے کہ جس چیز کے لیے تو نے مجھ سے ذمہ دار وعدہ کیا ہے۔ اور امام کی ایک دعا جو دعا نمبر 31 کے ذریعے ہے، اصل میں چاہتا تھا کہ آج کی اس مجلس میں اس کے سلسلے میں بیان کروں۔ امام نماز شب میں جو دعا مانگ رہے ہیں، ایک تو نماز، وہ بھی نماز شب، تہجد، نائٹ پریئر۔ آیت اللہ اصفہانی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے چھوٹا سا تھا، میرے والد نجف میں ہم رہا کرتے تھے، اور وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے نماز شب کے لیے مولا کائنات کے روزے پہ جایا کرتے تھے۔ آج بھی علماء کا یہ دستور عمل ہے کہ وہ اپنے گود کے بچوں کو بھی جب وہ خود نماز شب پہ اٹھتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر لے کے صحن میں ٹہلتے ہیں، پھر سلا دیتے ہیں۔ وہ عادت ان بچوں کی ایسی بن جاتی ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں وہ اسی وقت پہ اٹھتے ہیں۔ مثلا اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہرٹ کر رہے ہیں، ہرٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ آج 2 منٹ کے لیے یہ جاگنا زندگی بھر آرام کا سبب بنے گا، اطمینان قلب کا سبب بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بابا مجھے اٹھا دیتے تھے رات میں اور مجھ سے کہتے تھے کہ چلو مولا کے یہاں نماز پڑھنے چلتے۔
نماز شب پڑھتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ اتنی رات کو کیوں جاتے ہیں؟ یہ رات کو کیوں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بات میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، رات کے 2 بج رہے، بچے کو اٹھایا، حرم امام علی کی طرف جانے لگے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا اس اندھیری رات میں، سرد رات میں، رات کے 2 بجے یہ آدمی کیوں بیٹھا ہے؟ کہا بابا مانگنے کے لیے بیٹھا ہے۔ کہا کہ رات کو کون آئے گا اسے دینے؟ کہا بابا کوئی بھی آ سکتا ہے۔ کہا بیٹا انسان تو انسان سے امید لگا کے رات بھر جاگے اور بندہ اپنے رب سے امید لگا کر سوتا رہے، وہ نا امید ہو جائے۔ جو تم نے سوال کیا تھا کہ کیوں آتے ہو، وہ خدا جو اس کی امید کو پورا کروا رہا ہے انسانوں سے، کیا میرا وہ معبود میری امیدوں کو پورا نہیں کرے گا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نماز شب میں، تہجد میں جو دعا میرے مولا پڑھا کرتے تھے، دعا نمبر 31 ہے۔ اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا من لا یصفہ نعت الواسین، اے پروردگار جس کی توصیف سے تمام توصیف کرنے والے قاصر ہیں، جس کی تعریف کرنے سے تمام تعریف کرنے والے قاصر ہیں، عاجز ہیں، اور جس کی بارگاہ سے امیدواروں کی امیدیں آگے نہیں جا سکتی، ہماری امیدیں اس کی عطا سے آگے نہیں ہو سکتی، اور جس کے جناب میں نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اور جو عبادت گزاروں سے خوف کی آخری منزل ہے، اور جو متقین کی خشیت کی آخری حد ہے، تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جسے گناہوں کے ہاتھوں نے کروٹیں بدلوائی ہیں۔ تیرے سامنے وہ کھڑا ہے، ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں، وہ معصوم امام ہے کہ تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جسے گناہوں کے ہاتھوں نے کروٹیں بدلوائی ہیں اور خطاؤں کی زمام نے اسے کھینچ لیا ہے اور شیطان اس پر غالب آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں تیرے اوامر کی تعمیل، تیرے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی ہے، اور جن چیزوں سے تو نے روکا تھا انہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر اختیار کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی دعاؤں کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ امام فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اس طرح سے دعا مانگنے کو۔ بہت سے لوگ اس کے غلط معنی نکال لیتے ہیں کہ صاحب ہم کیا ہیں جب وہ ایسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا نے پہلے عصمت دی ہے، اس کے بعد ان کو بولنے کے لیے کہا ہے۔ جس طریقے سے یہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، یہ وہی بولتے ہیں کہ جو ان کو خداوند عالم کی جانب سے امام فرماتے کہ اور جن چیزوں سے تو نے روکا تھا انہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر اختیار کر لیا ہے، جسے وہ تیری قدرت کو جانتا ہی نہیں ہے اور تیرے فضل و احسان کا منکر ہو گیا ہے۔ لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور گمراہی کے بادل چھٹ گئے ہیں، اس نے ان موارید کا حساب کر لیا ہے جہاں اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی ان باتوں کو جان لیا ہے جس کے ذریعے وہ پریشان ہوا ہے، جس کے سبب وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے اور اپنے رب کی مخالفت کی ہے۔ تو دیکھا کہ گناہوں کا ایک بڑا حصہ گناہان کبیرہ کے ذریعے بڑھ گیا اور ایک بڑا حصہ عظیم گناہوں کا ہے، تو اب وہ تیری طرف مڑا اور اس عالم میں آ گیا کہ تجھ سے امید حال تیری طرف کر دیا ہے، تیری طرف اس نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اسے تیرے کرم پر اعتبار ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ تو اسے بخش دے گا۔ وہ لالچ بھری زبان کے ذریعے تجھ سے بات کرنے آیا ہے اور تیرے خوف کی بنا پر اخلاص کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس لیے خوف نہیں دلاتا کہ انسان ڈر جائے، اس لیے خوف دلاتا ہے کہ اس کی زندگی سدھر جائے، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں۔ کیونکہ عزیزان محترم، خوف کے معنی انسان ظالم سے بھی ڈرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اس کے معنی ہرگز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، کبھی تو کسی بڑے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ بڑا ظلم کرتا ہے، کبھی بڑوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ احترام ان کے ظلم کی نشانی نہیں ہے،
کہ ناراض ہو جانا ہی ان پر اذیت اور ان کی دل، بزرگوں کے سامنے بری باتیں اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ ان کو اذیت ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے یا وہ ہم پر اذیت پہنچائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ احساس ذلت کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہے اور خضوع اور خشوع کی بنا پر نگاہیں زمین کی طرف اس نے جھکا دی ہیں، اس نے تیری عزت کے سامنے ذلت کے ساتھ سر جھکایا ہے، تیری بارگاہ میں اپنے وہ راز کھول دیے ہیں جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے، اور خوف و ہراس کی بنا پر ان گناہوں کو شمار کر رہا ہے جن سے تو زیادہ باخبر ہے، اور وہ اپنے ان گناہوں کا فریادی ہے جس میں گر پڑا ہے، اور تو انہیں بھی جانتا ہے، اور ان برائیوں کی فریاد بھی لے کر آیا ہے، تیرے فیصلے کی بنا پر رسوا کن ہیں وہ گناہ جن کی لذت تو تمام ہو چکی لیکن ان کے اثرات تیری زندگی میں باقی رہ گئے۔ انسان کو لذت کچھ وقت کی ملتی ہے کہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کے جو برے نتیجے نکلتے ہیں انسان اس کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اگر تمام گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر تالا لگا دیا جائے تو اس کی چابی کا نام شراب ہے۔ گناہوں کو کمرے میں بند کر دیا جائے اور تالا لگا دیا جائے تو اس تالے کو کھولنے کی چابی کا نام شراب ہے، اور جھوٹ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ بیان کر دیتے، شریعت نے دو طرح سے انسان کو گناہ ہے، لیکن وہ گناہ جس کا تعلق انسان سے خود کی ذات سے ہے اس کے گناہوں کو آخرت پہ رکھا ہے، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق دوسری لوگوں سے ہے ان کی سزا اس دنیا میں رکھی۔ مثال کے طور پہ شراب پینے کا گناہ، چوری کرنے کا گناہ، کسی کی عزت سے تجاوز کرنے کا گناہ، قتل کرنے کا گناہ، ان کی سزاؤں کو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے، ورنہ انسان گناہ کرتا رہتا کہتا آخرت میں دیکھ لیں گے۔ یعنی جس چیز کا خود کی ذات سے تعلق ہے اس گناہ کی آخرت میں سزا رکھی، لیکن جس گناہ کا تعلق دوسرے کی زندگی سے ہے اس کو یہاں رکھا۔ امام نے جو اس میں ایک بند فرمایا ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ خدایا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس طرح مغفرت کے ساتھ میرا سامنا کر جس طرح اقرار گناہ کے ساتھ میں نے تیرا سامنا کیا ہے، اور مجھے گناہوں کی ہلاکت گاہوں سے اس طرح اٹھا لے جس طرح میں نے ذلت کے ساتھ اپنے کو تیرے سامنے گرا دیا ہے، میرے عیوب پر اسی طرح سے پردہ ڈال دے جس طرح تو نے انتقام کے لیے میرے صبر و تحمل میں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ خدا کبھی فوراً بدلہ نہیں لیتا۔ حلم، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں کہ جس کا علم اس کے حلم کے بعد ہے۔ خدا جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں لیکن وہ بڑا صبر کرتا ہے، وہ فوراً نہیں لیتا بلکہ انسان کو موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے نیکی کو لکھ لو، اس کی نیکی کو لکھ لو، لیکن اگر انسان گناہ انجام دیتا ہے تو فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ 24 گھنٹے رک جاؤ، راؤنڈ ہو کے لوگ اس کو موقع دو کہ شاید توبہ کر لے۔ یعنی نیکی کو انجام دینے سے پہلے لکھوا رہا ہے، یہی کریم کی نشانی ہے۔ اگر وہ بھی ہمارے حساب سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان والی منزلوں میں آ جائے تو انسان جا نہیں سکتا۔ ایک واقعہ کشکول میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص مچھلی پکڑ رہا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان تھا جو نشہ کرتا تھا، سارے گاؤں والے اس کو اذیت کرتے تھے چونکہ وہ نشے میں رہتا تھا، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن اس کو پتھر بچے مارتے تھے، لوگ تنگ کرتے تھے، تو ان سب سے تنگ آ کے وہ جنگل میں آ کے سو جاتا تھا۔ تو راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص سویا ہوا ہے، میں اس کو جانتا نہیں تھا، وہ دریا کے اس طرف ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، دریا کے اس طرف میں مچھلی پکڑ رہا تھا۔ میں نے اچانک کیا دیکھا کہ ایک کچھوا پانی میں سے نکل کے آیا، اور آنے کے بعد
انتظار کرنے لگا, بیٹھ گیا. میں سمجھا کہ ایک نارمل سی بات. تھوڑی دیر میں ایک بچھو آیا. بچھو سمجھ رہے ہیں نا کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اسکارپیو. بچھو آیا. بچھو کی فطرت جانتے ہیں کہ وہ فوراً ڈنک مارتا ہے. اور وہ بچھو آیا اور اس کچھوے کی پشت پر بیٹھ گیا. میں نے دیکھا یہ عجیب و غریب واقعی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ وہاں سے آیا جیسے ان کا ٹائم فکس ہو اور یہ آ کے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد وہ کچھوا آہستہ سے پانی میں چلا گیا اور تیرتا تیرتا دریا کے اس طرف چلا گیا. جب یہ اس طرف گیا تو میں نے سوچا کہ کوئی خاص بات ہے. میں نے اپنی کشتی کو اٹھایا اور میں نے اس کے پیچھے لگا دیا. جیسے ہی وہ کنارہ آیا کچھوا خشکی پہ گیا. بچھو تیز رفتار سے دوڑتا ہوا بڑھنے لگا اس انسان کی طرف جو وہ سو رہا تھا. میں یہ ماجرا دیکھتا رہا اور جاتے ہی اس نے کسی چیز کو ڈنک مارا اور ڈنک مارنے کے بعد واپس کچھوے کی پشت پہ بیٹھا اور دریا کی اس طرف چلا گیا. میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. جب میں دیکھ کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ وہاں پہ مرا پڑا ہوا ہے اور وہ انسان سو رہا ہے. میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے قدموں میں گر گیا کہ اے ولی خدا تمہارا نام کیا ہے, مجھے اپنا شاگرد بنا لو. تو اس نے کہا صاحب دنیا پوری مجھ سے بیزار ہے اور تم کہاں مجھے استاد بنانے آ گئے. کوئی میں ولی خدا نہیں, میں تو گناہ گار انسان ہوں. تو کہا نہیں تم ولی خدا ہو ورنہ خدا تمہارے موت سے بچنے کا یہ انتظام اور یہ اہتمام نہ کرتا. اور پوری داستان پوری اسٹوری. اور کہا دیکھو یہ سانپ مرا پڑا ہے. کچھوا آیا اور اس سانپ کو مار کے چلا گیا جو اس کو کاٹنے آیا تھا. اب اس نے کہا تم یہ صحیح کہہ رہے ہو, یہ سانپ مجھے مارنے آیا تھا. اس نے کہا ہاں میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گا. ایسے ایسے کچھوا آیا اور اس پہ ایک بچھو بیٹھ کے آیا. تو وہ انسان رونے لگا اور اپنے رخساروں پہ تماچے مارنے لگا اور روتے روتے کہتا ہے خدایا مجھے معاف کر دے, جب مستوں کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے تو دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مست کہتے ہیں جو نشے میں رہتے ہیں. جب مستوں کے ساتھ تیرا یہ برتاؤ ہے ان کو بچانے کے لیے تو پھر دوستوں کے ساتھ تیرا کیا رہے گا. لہٰذا اس کے بعد اس شخص نے جو اپنی عبادتی زندگی کو شروع کیا ہے اور گناہوں سے توبہ کی. عزیزان محترم بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ایسے مومنٹ آتے ہیں, ایسے حادثات, ایسے واقعات آتے ہیں جو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جیسے گھڑی صاف کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں. آپ ان کو دیکھ لیجئے جو آئینے جو مرر بیچتے ہیں, سارا دن اب مرر صاف کرتے رہتے ہیں. اگر آپ ان سے کو آپ کے چہرے پہ کالا داغ لگائے تو فوراً دیکھتے ہیں, جبکہ سارا دن وہ مرر صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی کبھی انسان اپنی ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے, اپنی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. اپنی زبان کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے, اپنے فعل کے ذریعے گاہ بگاہ کسی کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے, کسی کے ساتھ برائی کر دیتا ہے. اور شیطان کہتا ہے کہ میرے جو کلائنٹ ہیں وہ ہیں کہ جو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. جو گناہ کو یاد رکھتے ہیں وہ میرے کلائنٹ نہیں, جو کر کے بھول جاتے ہیں وہ میرے پکے کلائنٹ. اور جو خواب غفلت میں رہتے ہیں وہ بھی میرے کلائنٹ. اور جو الرٹ رہتے ہیں, جو اسمارٹ ہیں, ان کو المومن و کیز الکیز و من ادب نفسہ. عزیزان گرامی زبانوں کی جنگ چلتی ہے, یہ زبان وہ زبان, یہ بولی جائے وہ بولی جائے. عزیزان گرامی دین کی کوئی زبان نہیں ہے, اللہ کی زبان زبان ادب ہے. جس زبان میں آپ گفتگو کریں اگر آپ کا اخلاق اس سے ظاہر ہو رہا ہے, آپ کا کردار, آپ کی صداقت, آپ کی سچائی ثابت ہو رہی ہے, وہ زبان اللہ کی زبان ہے. زبانوں کے جنگوں میں نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے. لہٰذا جس زبان کو بھی بولا جائے اس زبان میں سامنے والے کی عزت کو بلند رکھا جائے. ہمیشہ کوشش یہ کی جائے کہ میری لفظوں سے بھی کوئی ناراض نہ ہو جائے.
یہی آل محمد کا کمال رہا ہے کہ آل محمد کا سب سے بڑا کمال جو کلام کی دنیا میں نظر آتا ہے، جو گفتگو کی دنیا میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سامنے والے کو پورا موقع دیتے تھے سننے کا اور بولنے کا. اگر کوئی شکایت لے کے آتا تھا، اگر کوئی بات لے کے آتا تھا، اس کو پورا موقع دیتے تھے. اور پورا موقع دینے کے بعد جب وہ پوری بات کر لیتا تھا تو پھر اس کو اپنی مضبوط دلیلوں کے ذریعے اس کو ہدایت کرتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے. ہماری کوشش ہدایت کی کم اور ذلت کی زیادہ ہوتی ہے. ہم کسی انسان سے توقع رکھتے ہیں کہ دیکھیے میں نے ایک جھٹکے میں اس کو ایسا جواب دیا کہ بولتی بند ہو گئی. کہتے نہیں کہتے، اس کو ہنر سمجھتے ہیں. ہمیں بولتی بند نہیں کرنی ہے، بولتی تو بند ہو گئی لیکن وہ جو ایک نفرت کی آگ روشن ہو گئی وہ زندگی بھر اور نسلاً بعداً نسل چلے گی کہ اس انسان نے مجھے بھرے مجمع میں اس طرح سے رسوا کر دیا تھا. تو عزیزان گرامی، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ کا نام ہی عبادت کی سیرت ہے، عبادت کا نتیجہ ہے. اور خدا کہہ چکا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر تم نے میری عبادت میں اکڑ دکھائی، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں اسی کے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا. کیونکہ جب تک ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہ ہوں، جب تک وہ بات ہمارے درمیان پیدا نہ ہو، سب سے پہلے ہم اس بات کا اہل مانیں اپنے آپ کو. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، صرف اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے ساتھ گفتگو ہے میری، صرف اس بات کی کہ ہم مکتب آل محمد سے یہ تمام چیزیں سیکھنے آئے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان 2 محرم سے لے کے اور 10 محرم 9 محرم ہی مانیے، 10 محرم تو جدال کا دن تھا، قیامت کا دن تھا، اس 9 محرم تک ابا عبداللہ الحسین نے جو تربیت کر دی، عزیزان گرامی، اس تربیت کا اثر نسلاً بعداً نسلاً ان شہداء میں رہا. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ اچھے جین وہ ٹرانسفر کرتا ہے. کبھی برائیاں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں نسلوں میں کہ اگر اس کا باپ چور تھا تو یہ اس کی نسل میں چوری چلی آئے گی، ایسا نہیں ہے. ہمیشہ اچھائیوں کو خدا منتقل کرتا ہے، اس کا کرم ہے یہ. اگر وہ منتقل، ہاں وہ اور بات ہے کہ انسان کی عادت اور بات ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے ہمیں اپنی کامیابی کا، اپنی زندگی کو سنوارنے کا پورا موقع دیا ہے. بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ بیٹھنے کے سلوک کیا ہونے چاہیے. اتنا خیال اسلام نے رکھا ہے انسان کی عزت کا. آپ جو نماز قصر پڑھتے ہیں ٹریول میں، کوئی بہت بحث کرتے ہیں ہم سے، ارے قبلہ آج کل تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، جہاز کا سفر ہوتا ہے، تھکان ہوتی نہیں ہے. یعنی ان کو وہ 2 بھی نہیں پڑھتے ہیں، 4 تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن صرف گفتگو برائے گفتگو، اللہ کی باتوں پہ الزام کہ اب کیا تھکان، اب کیوں عادی اب نماز اس لیے قصر نہیں کی گئی ہے کہ انسان تھک گیا ہے. قصر کی ذمہ داریاں، اس کے انڈیکیشن کو سمجھایا اسلام نے. اگر مسجد میں کسی کو آدھی نماز پڑھتے دیکھو تو فوراً سمجھ جاؤ یہ مسافر ہے. اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر وہ کہنے کھڑا ہو جائے تو مظہر بھائی کہیں تو چندہ مانگنے آیا، اس کی جیب کٹ گئی ہوگی. اکثر ہم یہی کہتے ہیں کہ اب یہ بولے گا کہ بھائیوں میں پردیسی ہوں، اب اس کا اگلا جملہ یہی ہوگا میری جیب کٹ گئی. ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. خمس میں تو ایسے لوگوں کو خمس کا مستحق بھی بنایا ہے. ابن سبیل کے معنی یہی ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اٹک جائے، اس کا راستہ، اس کا سفر ابن سبیل یعنی راستے کا پریشان، اس کی جیب کٹ جائے، اس کا سامان چھن جائے، اور اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی پہنے تاکہ کم سے کم وہ کسی کے سامنے اپنی عزت کو نہ رکھے، اپنی انگوٹھی بیچ کے گھر واپس آ جائے. اس کے استحباب میں رکھا. بہت سے کہتے ہیں مولانا اب تو جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے، سونے کی چین اب تو پہن سکتے ہیں. بھائی جیب میں رکھ لو، پہنو مت. اسلام نے منع کیا ہے، حرام ہے مرد پہ سونا پہننا. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اس لیے پہنے گئے جب جیب میں رکھ لو اس چین کو. اگر یہی کرنا ہے 2 بسکٹ دبا کے چلے آدمی، ہو سکتا ہے نا یہ سب. لیکن اتنا کہ وہ اپنے گھر آ جائے اور اس کی عزت نہ بکے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ مجھ سے کہا گیا ایئرپورٹ پہ جب میں جا رہا تھا کہ
امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں تو پردہ لگا دیا، پھر عورت گہنا وہنا پہنتی بھی ہے نہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ یہ اندر کی بات کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ پہنتی ہے نہیں پہنتی ہے؟ بولا نہیں پھر پردے میں پھر اس کا فائدہ کیا؟ بولا فائدہ وائدہ نہیں، فائدہ سن لو کیا فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں عورت کو اس لیے کہا گیا ہے کہ گہنا پہنائے کیونکہ عورت کو اپنے گہنے سے، اپنے گولڈ سے، اپنی جیولری سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ جب وہ قیمتی گہنا پہنتی ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہ کرے گی انجان آدمی سے ملنے سے پرہیز کرے گی کہ ایسا نہ ہو یہ میرا سامان چرا لیں۔ دوسرا، سنسان علاقوں میں جانے سے پرہیز کرے گی، ان نون لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرے گی، تو اس کی یہ جیولری اس کی عزت آبرو کا بچنے کا سبب بنے گی۔ تو اگر اس فلسفے کے ساتھ اب یہ کہ صاحب ہم دکھائیں تو اب ایڈورٹائز تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو کہ سچ نظر آئے۔ ایڈورٹائز کی میننگ یہی ہے کہ کسی بھی جھوٹ کو اتنا ہی بار بولو، اتنی بار بولو کہ لوگ صحیح سمجھیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ ثقاق اللہ سقین۔ اظہر بھائی، لوگ کہتے ہیں اظہر بھائی کا نام ممبر سے، بھئی اے ٹو زیڈ میں ان کے ہی آتا ہے، اے اور زی، ان کے نام میں اے ٹو زیڈ آتا ہے اظہر بھائی۔ اس لیے بہرحال خداوند عالم ان کو سلامت رکھے۔ اب تو ان کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا لیکن پھر بھی امام کے نیچے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، کہ شاید کچھ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں نا وہ آ جائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ سب بھی اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ایک عزادار امام پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے مولا کے نام کا۔ اس کھانے کے بڑے اثرات ہیں، آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم نے کھا لیا، نہیں، بہت فرق ہے اس کھانے میں اور اس کھانے میں، بڑا فرق ہے۔ اس کو ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ جو تبرک کے نام پہ دیا جاتا ہے، بارک اللہ کا نام ہے بارک، کہ وہ کھانا جو اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے وہ تبرک وہی کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس میں روحانی پہلو بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان دو بود اللہ نے بنائے، ایک بود معنوی، ایک بود حیوانی۔ بود معنوی اخلاقیات، عبادات، انکساری، ڈگنیٹی، ڈاؤن ٹو ارتھ، یہ معنویات میں سے ہیں۔ کھانا پینا، تولید نسل، یہ حیوانات میں سے ہیں، یہ حیوان کی صفت ہیں۔ فرشتے کو بود معنوی دیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ بچے کیا ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتا کھانا کیا ہوتا ہے، اسلم بھائی کی بریانی کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں جانتا ہو۔ اس کو اگر سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا ہے تو اس کا کھانا پینا سب وہی ہے۔ لہٰذا وہ معنویات کو جانتا ہے، حیوانیات کو نہیں جانتا، اور حیوان کو حیوانیت دی گئی ہے، کھانا پینا اور سونا، تولید نسل۔ اس کے علاوہ اس کو نہیں معلوم کہ خالہ کا گھر کون سا ہے، بھائی کون سے ہیں، صلہ رحم کیا ہے، قطع رحم کیا ہے۔ حالانکہ حیوان بھی اتنا شعور رکھتا ہے کہ اپنی صنف کے لوگوں کے بارے میں جانتا ہے، بہرحال جتنی اس کی وہ ہے۔ لیکن پنکچوئل بہت ہوتا ہے حیوان، جس کو گھاس کھانے کے لیے کہا گیا ہے وہ گھاس کھاتا ہے، جس کو گوشت کھانے کے لیے کہا گیا ہے وہ گوشت کھاتا ہے۔ ساری باتیں اللہ نے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب بات پہ بات نکل آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی قبر میں ذرا یہ لیٹو اور یہ وہ اندازہ، اور اب تمہارا دن آ گیا۔ ملک الموت سے کہنے لگے میرے بچے چھوٹے ہیں گھر پہ، ذرا مل تو آؤں۔ کہا جاؤ موسیٰ گھر بھی ہو جاؤ۔ گھر آ کے کہنے لگے، وہ بچہ رونے لگا تو کہنے لگے خدایا میں کیسے مروں، یہ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، کیا کروں؟ کہا موسیٰ چلو مرنے کا ارادہ تو تمہارا کینسل کر دیا پروگرام، ایسا ہے کہ تم دریائے نیل پہ جاؤ۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ خدایا اس بچے کا، مجھے مرنے میں کوئی اعتراض نہیں، یہ بچہ جو ہے نا اس میں اس کا کیا ہوگا۔ دریائے نیل پر گئے، کہا موسیٰ اپنے عصا کو مارو، عصا مارا، راستہ بنا، راستہ بننے کے بعد ایک پتھر نظر آیا، بالکل کالا، بہت بڑا پتھر۔ کہا موسیٰ اس پہ عصا مارو، اس پہ عصا مارا۔ جب اس عصا کو مارا تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اور جب اس کے ٹکڑے ہوئے تو اس ٹکڑے پتھر کے اندر درمیان میں ایک کیڑا، جس کے منہ میں بالکل گرین کلر کا پتا۔ کہا موسیٰ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ پتھر اور اس کے اندر کیڑا، جہاں پہ نہ روشنی کا گزر، نہ کوئی پلانٹیشن، نہ کوئی پانی، نہ کوئی ہوا، ہم نے اس کو وہاں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ ہرا پتا ہی کھاتا ہے۔
تو جب ہم نے اس کو وہاں پہ اس کا خیال رکھا ہے، ہم اس کا اس پتھر کے اندر خیال رکھ رہے ہیں کہ بھوک سے مرتا ہے انسان، غلط ہے شکوہ، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے۔ بھوک سے مرتا ہے انسان، غلط ہے شکوہ، رزق پتھر میں بھی۔ اپنی مخلوق کا کس درجہ وہ رکھتا ہے خیال، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو، ہماری زندگی، اس میں تبدیلی آنی ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اگر ہم ایسا کریں کہ خود بخود کوئی نہ کوئی رقم دیتے رہیں تو ایک ایسا اماؤنٹ ہو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو بتاتا رہے، جیسے پتہ چلتا نا کہ ڈرپ ختم ہونے والی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، پتہ چلے کہ بھئی ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے تبرکات میں، اور چلتے چل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ اس مانگنے میں بھی ایک محبت ہے، اور عطا میں بھی ایک محبت ہے، اور اس کے ذریعے ہونے والے کاموں میں بھی ایک محبت ہے، کیونکہ یہ دنیا محبت پہ چل رہی ہے۔ چونکہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں حال الدین الا الحب، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، حال الدین الا الحب۔ کیا دین محبت کے سوا دوسری چیز کا نام ہو سکتا ہے؟ کہ جہاں محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ اگر جماعت ہے تو محبتوں کے لیے ہے، اگر تہوار ہیں، ہمارے عید ہے، تہوار ہے، تو محبتوں کے لیے ہے۔ عبادت ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو برادر آ رہا ہے اس کی پریشانی کو سمجھیں، جو نہیں آ رہا ہے اس کی بھی پریشانی کو سمجھیں، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے تو کیا ہوتے ہیں، وہ 3 مرتبہ نظر آتے ہیں یہاں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں زبان میں 8 کی کھاٹ کی 360 کی، وہ 3 نماز بہت شور زور سے پڑھتے ہیں۔ یہ تو 8 کی جمعے کے دن کھاٹ کی نماز میت ہو جائے کسی ملنے والے کی، اور 360 کی عید والے دن نئے کرتے پجامے کے ساتھ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا نے ہمیں ایک دوسرے سے جمع ہونے کے لیے، ملنے کے لیے بلایا گیا ہے، ہمیں رکھا گیا ہے۔ عبادتوں کا ثواب ہی اجتماع میں ہے، کیونکہ خداوند عالم اجتماع کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان، یہ مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسوں کا سلسلہ ہمارا چلتا رہا، اور بہت سی باتیں ہیں کہ جو پڑھی بھی جاتی ہیں، بہت سی باتوں پہ ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے، بہت سی باتوں کے لیے ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ سب سچ ہو، کیونکہ ابھی ہم مطالعے کی آخری پوزیشن پہ نہیں پہنچے۔ جب تک ہم آخری پوزیشن پہ نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو سمجھا نہیں پاتے، تو شک و شبہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو شبہات کی بنیاد پر شہر میں ایک ہوا ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر دعا میں پڑھتے ہیں کہ خدایا ہم نے کوئی خطا نہیں دیکھی جب یہاں تک کہ تو نے معاف نہیں کر دیا۔ ہر دعا میں ہمارے امام نے فرمایا کہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والے، ہماری برائیوں سے درگزر کرنے والے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر پختہ یقین، اور جو افراد پڑھتے ہیں ان کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ چاہیے کہ کسی کام کی ادائیگی، کسی چیز کی ادائیگی سے پہلے، لیکن یہ مسئلہ جب حل ہوگا، کیونکہ اکثر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کلام اللہ کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے نو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، 9 طرح کا علم انسان کو آئے گا، تب کہیں جا کے وہ صحیح سمجھے گا۔ ورنہ اپنے اعتبار سے تو قرآن کے معنی اللہ اکبر کیا ہو رہے ہیں، کیا کیے جا رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کنفیوژن کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان میں اتنی آیت ہیں، ان کے اتنی آیت ہیں، قرآن میں یہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی زیر زبر کی کمی اور بیشتر نہیں ہے۔ فرق آیا تو صرف نمبرز آف آیت میں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، قرآن لکھواتے تھے بادشاہ، قاری سے کہتے تھے آپ قرأت کیجئے، کاتب سے کہتے تھے آپ کتابت کیجئے۔ اب جب قاری پڑھتے پڑھتے اپنا اس کا سانس ٹوٹ جاتا تھا تو وہ ایک آیت کے 2 3 ٹکڑے کر دیتا تھا، جہاں اس کا سانس ٹوٹتا تھا وہ نمبر لگا دیتا تھا کاتب کہ یہ آیت ختم ہو گئی، تو پتہ چلا ایک آیت کے 3 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی بنیاد پر آیت الکرسی میں بھی جھگڑا پیش ہوتا ہے کہ کیا اب ہم کہاں تک پڑھیں آیت الکرسی کو، یہاں تک پڑھیں یا یہاں تک پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی بحث میں پڑھنے والی بات نہیں ہے، خداوند منان، لیکن کوشش کریں جس چیز کو سیکھیں اس کو محمد و آل محمد کے علم کی روشنی میں سیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورنہ انسان قرآن کے معنی کیا سے کیا کر دے گا، خدا کیا چاہتا ہے،
ہم کیا سمجھ رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے، میں کل ایک بات سنا بھی نہ رہا، مسئلہ ایران کا واقعہ تھا. ایک کورین ایران آیا. اب جب وہ آیا تو اس سے ملنے کے لیے ویٹر اس کے کمرے میں گیا، تو اس نے اپنی زبان میں اس کو گڈ مارننگ کہا. اس نے کہا کاؤچو. تو ایران میں جھک کے اپنا نام بتاتے، وہ سمجھا یہ اپنا نام بتا رہا ہے. اس نے کہا غلام حسین. وہ یہ سمجھا کہ ان کے ہاں گڈ مارننگ غلام حسین کو کہتے ہیں. اب دونوں صحیح جگہ اپنی اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں، یعنی بغیر ٹرانسلیشن کے. اب دوسرا دن آیا تو اس نے کہا اچھا آج میں اس کی زبان میں گڈ مارننگ کروں گا. اس نے صبح ہی صبح کہا غلام حسین. وہ کہا اچھا میرا نام یاد کر لیا تم نے. اس نے کہا کاؤچو. تو وہ سمجھا کہ اس کا مطلب میں صحیح سوال جواب کروں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے. وہ بڑی بری بیماری ہے جو غلط کو صحیح سمجھ لیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو صحیح کیا جائے. میں اپنے بزرگوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی مثالوں میں بالکل بچوں والی باتیں آ جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ بہرحال ایک مسئلہ حل ہو جائے کہ کسی چیز کے لیے غلط نظریہ قائم کر لینے کا نام حسن سماعت نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح تحقیق کر کے اپنی بھی خوشی کو محسوس کیا جائے اور دوسرے کی اصلاح بھی کی جائے. صحیح راستہ وہی ہے کہ اگر کوئی برادر اگر کوئی غلط معنی میننگ کسی چیز کے بیان کر دے، کسی سے ہو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اور بعض اوقات سوچتے ہیں ہمارے مظہر بھائی اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اناؤنسمنٹ میں ہو جاتا، ہم تو شاعر ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم رہتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کا بولنا ہی ایک معجزہ ہے. اس وقت جو ہم ان کو بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ ایک معجزہ ہے. تو جب خدا نے ان کو لیے اتنا کرم کر دیا تو اب ہمارے لیے مخلوق خلائق ہونے چاہیے. ہمیں چاہیے ان کی کمی نہ نکالیں، ان سے پیار کریں، کیونکہ جب اس خدا نے ان کی زندگی کو لوٹایا اور انہیں اس قابل ان کو واپس بنایا کہ یہ بول رہے ہیں آج. عزیزان گرامی، ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم صحیح پیروکار آل محمد بن سکتے ہیں. میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بالخصوص یہ حدیث میں اپنے ان یوتھ کے لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا برج ہیں. یہ اس دنیا کو سمجھائیں گے کہ ہمارے آل محمد کیا ہیں. تو اس کے لیے پہلے ان کا سمجھنا ضروری ہے. امام فرماتے ہیں کہ دعات الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر بولے. فرزند رسول یہ تو مذاق اڑائیں گے، کیا اشارے کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اشاروں سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہوائی جہاز جو چلتا ہے رائٹ اور لیفٹ جو سب وہ باہر سے اشارے کرتا ہے، بولتا تھوڑی ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے. تو اشاروں سے امام فرماتے ہیں کہ دعات الناس، لوگوں کو دعوت دو بغیر السنتکم، بغیر زبان کے. بغیر زبان کے کیسے ہو سکتا ہے سرکار؟ بغیر زبان کے ایسے ہو سکتا ہے اگر آپ سے کہوں کہ آپ ایک لکیر اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر دیں تو کیسے کریں گے؟ اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو چھوٹا کرنا ہے. اس کے پڑوس میں ایک بڑی لکیر کھینچ دیں. تو اب جب لوگوں سے پوچھا جائے گا کون سی بڑی، تو بجائے اس کے کہ اس کو لے کے اپنا وقت ضائع کریں، امام فرماتے ہیں کہ سامنے والے کے لیے ایک ایسا اخلاق کا نمونہ بن جاؤ، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو ایسا بنا لو کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اپنے کام کو پرفیکشن کے ساتھ انجام دیں، اپنی بات کو صداقت کے ساتھ بیان کریں، اپنے ہونٹوں کے تبسم کے ذریعے لوگوں میں اپنے خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں. آپ یہاں دیکھیں، یہاں بہت اچھی بات ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، وہ نہیں جانتا تو مسکرا دیتا ہے، جانتا ہے تو وہ آپ سے ہاتھ ملا لے گا، بول لے گا، لیکن وہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کون ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. یعنی وہ سیکھ گئے. لیکن ہمیں عزیزان گرامی بغیر السنتکم، بغیر زبان کے ہم اس دنیا میں بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. ہمارا پرفیکشن، ہمارا ٹائم پہ آنا، ہمارا ٹائم پہ گفتگو کرنا، اچھی باتیں کرنا، سامنے والے کو پورا موقع دینا، سامنے والے سے بات کا سیکھنا، یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا ہمیں کیوں مٹا رہی ہے. آپ نے سوچا نہیں ہوگا، امام حسین علیہ السلام نے فرمائی تھی یہ بات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی. امام فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو مجھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں.
امام فرماتے ہیں کہ دین کے آشنا ہم ہیں اور تم ہم سے دین نہیں لینا چاہتے، ان سے دین لینا چاہتے ہو جو دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور بگاڑ رہے ہیں. یعنی جو بنانا چاہتا ہے اگر آپ اس سے دین لیں گے تو آپ کو صحیح دین ملے گا. جو دین کو بگاڑنے کے لیے کھڑا ہو، اپنی حکومت کے لیے کھڑا ہو، اس سے اگر آپ دین لیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں جانتے تھے، جو ہماری معرفت رکھتے تھے، ان کو تم نے مار ڈالا، اور جو لوگ ہمارے معرفت نہیں رکھتے ہیں تم ان کو انعام دے کر ان کو بڑھا رہے ہو، ان کو جو ہے انکریج کر رہے ہو، ان کو بڑھا رہے ہو، ان کو انکریج کر رہے ہو. تو امام فرما رہے تھے تو عزیزان گرامی، آج جو ہمیں مارا جا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو طبقہ دین کی صحیح شناخت رکھتا ہے ان کو مار دیا جائے اور نئے مسلمان بنائے دیے جائیں جن کو الحمدللہ اللہ کی کچھ نہیں آتا ہو، ان کو کچھ نہیں آتا ہو، وہی آئے گا جو اب سکھایا جائے گا، اور ان کو مار دیا جائے کہ جو دین کی معرفت رکھتے ہیں. معرفت دین یعنی کیا؟ جو حسین کو پہچان گیا جس حال میں ہے، اگر وہ ایک کلاس نہیں پڑھا ہے اور اگر حسین کی معرفت رکھتا ہے تو سمجھو بہت بڑا فلسفر ہے. جس نے اس حالت میں رہ کر کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس نے سچائی کے راستے کو پکڑ لیا، حق کا دامن پکڑ لیا، اس سے بڑا معرفت والا کون ہوگا؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربا. جس کو اپنے نفس کی پہچان ہو جائے کہ مجھے کس کے ساتھ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے ساتھ حادثات ہو رہے ہیں یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جو دین آشنا لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ بھول گئے کہ حسین کے ساتھیوں کو اس لیے تو ختم کیا تھا. کیا یہ حسینیت ختم ہو گئی؟ حسین ختم ہو گئے. ڈھاکہ میں اذان فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، ابھی اس کی اذان ختم نہ ہوئی کہ کلکتہ کے مؤذن کا ٹائم ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، ابھی اس کا وقت ختم نہیں ہوا، پٹنہ کے مؤذن کا اذان کا وقت ہو گیا، اس نے اذان دینی شروع کر دی، اس کا وقت ختم نہ ہوا، یو پی کے دوسرے شہر. اس طرح آپ چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، اور چلتے چلتے افغانستان، پاکستان، ایران، ابھی یہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے، وہاں پر پھر ظہر کی اذان شروع ہو گیا سلسلہ، وہاں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ختم ہوتی تھی پھر وہ اذان شروع ہو گئی، پھر امریکہ تک آ گئی، وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں جو راؤنڈ او کلوک اذان کا ذکر زندہ ہے وہ حسین کی مرہون منت ہے. یہ جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے کہ یہ راؤنڈ او کلوک اللہ کی عظمت کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس مشن کے لیے نکلے تھے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ کامیابی کی دلیل ہے. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ پہ چڑھ کے سورہ کہف کو پڑھا تھا. انتخاب دیکھیے میرے مولا کا کہ سورہ کہف کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب دنیا اس غار میں سوئے ہوئے لوگوں کو نہیں بھلا پائی جو اللہ کے لیے سو گئے تھے، خدا نے ان کی معرفی کرا دی کہ وہ وہاں سو رہے ہیں. تو جس نے سر میدان جس نے اللہ کو یاد کیا ہو، زیر خنجر اللہ کو یاد کیا ہو، اس کو خدا کیسے بھلا دے گا؟ سجدہ انسان کو خالق سے ملا دیتا ہے، سجدہ اسرار کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، سجدہ پیشانی کو مہتاب بنا دیتا ہے، سجدہ ہو پیاس میں تو اور مزہ دیتا ہے. شرط اتنی ہے کہ بس دل سے ادا ہو جائے، سجدہ جس خاک پہ ہو خاک شفا ہو جائے. ہے حبیب ابن مظاہر کی نشانی سجدہ، آتش کفر کو کر دیتا ہے پانی سجدہ، بخش دیتا ہے ضعیفی کو جوانی سجدہ، ایک پیاسے کی سناتا ہے کہانی سجدہ. آبرو مل گئی مٹی میں ستم گاروں کی، ایک سجدے نے کمر توڑ دی تلواروں کی. آبرو مل گئی مٹی میں ستم گاروں کی، ایک سجدے نے کمر توڑ دی تلواروں کی. محو سجدہ تھے جو ایک روز رسولوں کے امیر، آ گئے پشت پہ عہدائے جناب شبیر. بولے جبریل کے فرماتا ہے یہ رب قدیر، دو جہاں میں نہیں اس آپ کے سجدے کی نظیر. اب یہ توہین عبادت ہے کہ یہ سر نہ اٹھے، پشت پر دین ہے آئے بانی یہ دین سر نہ اٹھے. پشت پر صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پشت پر دین ہے اے بانی دی سر نہ اٹھے، شدت پیاس سے لب جلتے ہو بھنتا ہو جگر، پاس کوئی بھی نہیں بھائی بھتیجا نہ پسر،
سر کٹائے ہوئے مقتل میں پڑا ہو لشکر، سامنے آنکھوں کے جلاد لیے ہو خنجر، سجدہ ایسے میں ادا ہوئے جو زیر شمشیر، تب زمانے کو پتہ چلتا ہے کیا ہے شبیر۔ سجدہ ایسے میں ادا ہوئے جو زیر شمشیر، تب زمانے کو پتہ چلتا ہے کیا ہے شبیر۔ عزیزان گرامی، ایام ازاں اپنے عروج پر پہنچ گئے، 10 محرم گزر گئی، قیامت کا دن گزر گیا۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اکثر اور بیشتر امام بارگاہوں میں یہ شعر لکھا، یہ والا فارسی کا شعر بیل پہ آپ دیکھنے کو ملے گا، یہ قیامت کا شعر ہے۔ اور فارسی کا ایک شعر اور کہ ان حسین کھیست کے عالم ہمیں دیوانے اوست، یہ حسین کون ہے کہ جس کا پورا عالم دیوانہ ہے؟ ان چشم ایست کے دلہا ہمیں پروانے اوست، یہ کون سی شمع ہے جس کا پورا عالم پروانہ بن گیا ہے؟ بعض ان چشوری شست کے در خلق عالم است، آخر یہ کون سی پرسوز آواز ہے جس نے دنیا میں تلاطم مچا رکھا ہے؟ بعض انچے نوحے ہوچے ازا ہوچے ماتم است، اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح کا ماتم، اسی طرح کی سینہ زنی، اسی طرح کا گریہ، یہ غم کم نہیں ہوتا۔ عزیزان محمد، یہ غم کم ہو تو کیسے ہو؟ اگر انسان ذرہ برابر اہل بیت کے مصائب کا، شہدائے کربلا کے مصائب کا تصور کر لیتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا۔ سید مرتضیٰ اور سید رضی 2 بھائی ہوا کرتے تھے جنہوں نے نہج بلاغہ جمع کی ہے۔ سید رضی کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ یہ کربلا نہیں جاتے تھے، نہیں جاتے تھے کربلا۔ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ سید رضی، سید مرتضیٰ کربلا کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا یہ حسین کو نہیں مانتے؟ عزیزان گرامی، لوگ باتیں کرنے لگے۔ سید رضی اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ برادر عزیز، اب مسئلہ ہماری ماں کی عزت کا آ گیا ہے، لوگ ان کی شخصیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو کربلا جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ سید رضی، ماں کا مسئلہ ہے اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کربلا کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جو کربلا تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے میرے ذہن میں زندہ ہو گئی ہے، یہ مجسم ہو گئی ہے۔ تمہیں مقام شہادت علی اکبر نظر آتا ہے، مجھے علی اکبر تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ سید مرتضیٰ جب وارد کربلا ہوئے تو کلیجہ پھٹ گئے اور مر گئے۔ عزیزان گرامی، اگر کربلا کو اگر انسان صحیح معنی میں سمجھ جائے، اس کے ظلم اور مصائب کو جان جائے، یہ ایک سازش ہے جو کربلا کی مصیبت سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ عزیزو، اگر کربلا ذہنوں سے غائب ہو گئی، کربلا ذہنوں سے اوجھل ہو گئی، تو اس انسان کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی 12 تاریخ ہے، 10 محرم کی عصر ہوتے تک تمام شہداء کو، تمام جانثاران حسین کو قتل کر دیا گیا، رات میں خیموں کو لوٹ لیا گیا، آگ لگا دی گئی، سارا دن دھوپ میں بیویاں اپنے مرنے والوں کا ماتم کرتی رہیں، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ قبروں پہ چلی جائیں، ان کے پاس ان کی لاشوں پہ چلی جائیں۔ جناب زینب اولیاء مقام یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ اپنے اپنے ساتھیوں کو لے جا رہے ہیں اور دفنا رہے ہیں۔ جو فوج اشکیا کے لوگ مارے گئے تھے، ان لوگوں کو جوگ در جوگ ان کے قبیلے والے اٹھا کر لے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت حر کا جنازہ بھی اٹھا کر لے گئے، لیکن ایک حسین تھا جس کا لاشا بے گور و کفن پائمالی۔ ایک مرتبہ مقتل میں کھڑے سید سجاد کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے دیکھا تو زینب اولیاء مقام سمجھ گئی سید سجاد
تمہاری روح تو جسم سے پرواز کرنا چاہتی ہے۔ اے بیٹا سید سجاد، بڑا لمبا سفر ہے، بھیا نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں، ان نجیسوں نے اپنے کشتوں کو تو دفنا دیا، لیکن نواسہ رسول بے گور و کفن پڑا ہے۔ جوان بیٹا موجود ہو اور اس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہو، پھوپھی اماں غیور امام جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزوں، اس قافلے کو 11 محرم کو رات عصر ہوتے ہوتے کربلا سے سفر کرایا گیا۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ اول صبح کوفے پہنچ گیا۔ کوفے کے دروازے پر ان کو کھڑا کر دیا گیا اور دن کے نکلنے کا انتظار کیا جانے لگا۔ ایک مرتبہ آواز دی ہے سید سجاد، ان سے کہہ دو کہ اگر کوفے سے گزارنا ہے تو زینب کو رات کی تاریکی میں گزار دے، دن نہ نکلنے دے۔ لیکن کہا نہیں پھوپھی اماں، یہ کسی طرح نہیں مانتے۔ سید سجاد، میں دعا کرتی ہوں، بد دعا کرتی ہوں، تم ہاتھوں کو اٹھانا اور آمین کہنا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں نوکے نیزہ پر بابا کے سر کو دیکھو، گریا کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو، زینب اپنے بھائی کے عزم کو سمجھ گئی۔ اے بہن زینب، میں جانتا ہوں آپ کے سفر کو، کہ جب بابا یہاں کے خلیفہ تھے، جب بابا یہاں کے حکمران تھے، والی کوفہ تھے، ایک سفر زینب نے اس وقت کیا ہے۔ عباس کے اہتمام میں زینب نے کوفے کا سفر کیا ہے۔ کس کی مجال، جو بنی ہاشم کی شہزادیوں کے اونٹوں کو بھی کوئی دیکھ لے۔ ہاں عزیزو، وہی زینب اسیر ہو کر کوفہ آ رہی ہے، وہ زینب جس نے کوفے کی بچیوں کو قرآن پڑھایا تھا، اب وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں۔ لوگ زینب کے نام سے ہی نہیں، چہرے سے بھی زینب کو جانتے ہیں۔ مقنے چھین لیے گئے، بی بی نے اپنے بالوں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا۔ اے بیبیوں، ایک مرتبہ انہیں وارد کوفہ کیا گیا، وارد کوفہ ہونا تھا۔ ایک مرتبہ جب ماجرا دیکھا تو اہل کوفہ یہاں تک سوچ بھی نہیں پائے تھے کہ حسین کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ ارے نو کے نیزہ پر حسین کے سر کو بلند کیا گیا، کبھی علی اکبر کا سر نظر آیا، کبھی قاسم کا سر نظر آیا، کوفے کے نامور لوگوں کے سر بھی نظر آئے۔ ارے حبیب کا سر ایک مرتبہ جناب عباس کے سر کی طرح ارے گھوڑے کی ٹھوکروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کے بچے نے بابا کا سر دیکھا، سر دیکھنے کے بعد پتھر لے کر کھڑا ہو گیا۔ اے شقی، تو نے میرے بابا کا سر جدا کر دیا، میں اس سر کو نہ جانے دوں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوفے کا ماحول گرما گیا، اہل کوفہ رونے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب اولیاء مقام نے یہ دیکھا تو راوی کہتا ہے، اسدی کہتا ہے، ابن حزیم کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو حیا کی مرقع تھی، جس کے وجود سے لگ رہا تھا پہلی مرتبہ اس حالت میں آئی، جس کے وجود سے لگ رہا تھا پہلی مرتبہ اس حالت میں آئی ہے۔ سر کے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا اور اتنے فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو کر رہی تھی جیسے علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ خداوند منان کی حمد و ثنا کی، پیغمبر اسلام کی حمد و ثنا کی، تعریفیں کرنے کے بعد، درود بھیجنے کے بعد اس بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ وہ فصیح و بلیغ، اے مکار اور عیار لوگوں، تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، اس کائنات کی سب سے شریف مخلوقات کی جان لے لی، اور اب تم روتے ہو، گریہ کرتے ہو۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے، اے اہل کوفہ، تم اس مانند ہو جس طرح کیچڑ پہ گھاس اگائے، سبز پتے اگائیں اور انسان ان کی ہریالی کو دیکھ کر ان میں وارد ہو جائے، انہیں تمہاری نجاست اور گندگی کا پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اہل کوفہ کے درمیان وہ فصیح و بلیغ خطبہ میری بی بی نے دیا کہ عالم نہ پوچھئے۔ ایک مرتبہ مجمع دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ جب زینب خاموش ہو گئی، سید سجاد شروع ہو گئے حمد الہی کی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، میں حسین کا لخت جگر
علی ابن الحسین ہوں. جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. ہاں عزیزو، جب کوفے کے لوگوں کو معرفت ہو گئی کہ یہ خاندان خارجیوں کا خاندان نہیں ہے بلکہ یہ خانوادہ تو وہ خانوادہ ہے کہ جو وہی کا خاندان ہے، عصمت اطرت رسول ہے. ہاں عزیزو، دربار عبید اللہ ابن زیاد میں ان قیدیوں کو لے جایا گیا. تمام بیویوں کی راحتوں میں رسن بندھی ہوئی ہیں، بچوں کے گلوں میں رسن بندھی ہوئی ہیں. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ خطاب کر کے کہتا ہے عبید اللہ کہ دیکھا کس طرح خدا نے تمہیں ذلیل و رسوا فرمایا. بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا. اے ابن زیاد، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے. خدا نے تو ہمارے ساتھ، ہم نے جو کچھ خدا کی جانب دیکھا جمیل دیکھا، بہترین پایا. عزیزو، بی بی زینب ابھی کلام کر ہی رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی. کہا کہ اچھا، ہم آپ کے سامنے آپ کے غلاموں کو پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک غلام کو لایا گیا، ایک قیدی کو وارد دربار کیا گیا. دربار میں وارد کرنے کے بعد یہ قیدی آیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور بڑی سختی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ عبید اللہ نے کہا کہ اپنے امیر کو سلام کر. اس نے کہا کہ میرا امیر تو مدینے میں رہتا ہے، میرا امیر مدینے میں رہتا ہے عبید اللہ، مجھ سے امیری کا دعویٰ نہ کرنا. ایک مرتبہ عبید اللہ نے کہا کس امیر کی بات کرتے ہو؟ کہا میرا امیر تو حسین ابن علی ہے، میرا آقا ہے جو مدینے میں رہتا ہے، ارے یثرب کا شہزادہ ہے. کہا مختار، ارے تم یہ نہ سمجھو تمہارا امین کا مدینے میں رہتا ہے. ایک مرتبہ سرپوش سے کپڑا ہٹایا، کہا کہ مختار ذرا پہچانو، یہی تو تمہارا امیر نہیں ہے. اب جو مختار نے تشت اطلاع میں دیکھا، اپنے آقا کا بریدہ سر دیکھا، کہا مولا، اے مولا یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ سر کی نظریں جھک گئی. اے مختار، ایک مرتبہ مختار نے پلٹ کر دیکھا یہ بیبیاں کون ہیں، یہ بیبیاں کون ہیں، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، اپنی گردن کو جھکائے کہتا ہے اے مختار اپنی آنکھیں بند کر لو، اے مختار اپنی آنکھیں بند کر لو. ایک مرتبہ مختار نے کہا یہ کون ہے جو میرا نام لے رہا ہے؟ اے قیدی تو کون ہے، میرا نام جانتا ہے اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ امام نے فرمایا میں تیرا آقا علی ابن الحسین ہوں. اے مختار میری ماں مہنے بے مقنا و چادر ہے. ایک مرتبہ مختار نے یا علی کی صدا بلند کی، ہاتھوں کی زنجیروں کو توڑ دیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا، کہا مولا اجازت دیجئے میں جہاد کروں گا اور میں ان شقی کو قتل کر دوں گا. سید سجاد نے کہا مختار ابھی وقت درکار ہے، ابھی تمہیں بہت بڑے کام کرنے ہیں. ہاں عزیزو، یہ سید سجاد ہے جو اپنی غیرت کے ساتھ بے مقنا و چادر ماں بہنوں کے قافلے کو لے کر پہلی مرتبہ یہ عصمت کی شہزادیاں ارے دربار میں آئی ہیں. دربار میں جو لوگ بک گئے تھے، بری باتیں کر رہے تھے، کوئی نہ تھا جو زینب و کلثوم کی طرفداری کرتا، کوئی نہ تھا جو سید سجاد کو آسرا دیتا. اسی ماحول میں ایک آواز زینب کے کانوں میں آئی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المومنین. ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد، ارے اس عالم غربت میں کون ہے جو تمہاری پھوپھی کو سلام کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں، وہ چچا مسلم کا سر آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اب جو دیکھا آنکھیں جھکی ہوئی، خون کے اشک بہ رہے، اے میری شہزادی مجھے معاف کرنا، ارے جان نے مجبور کر دیا، ورنہ کس کی مجال جو عباس کی بہن کے شانوں میں رسن باندھ دے. وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما.
ہماری اطاعت اور عبادات اور عزاداری سید الشہداء کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود عزاداران امام کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ بالخصوص جو مومنین حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے گئے ہیں، میرے معبود ان کو حفاظت عطا فرما۔ پاکستان میں شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ بحرین میں، یمن میں، جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے زندگی بسر کر ان کی حفاظت فرما۔ میرے معبود مریضان اسلام کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میرے معبود اس امام بارگاہ کی اور عزاداری کی خدمت کے سلسلے نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بھی جس حال میں جس انداز میں حسین کی خدمت کر رہا ہے، فرش عزا بچھا کر، باہر اہتمام کر کر، پارکنگ میں خدمت انجام دے کر، جس حال میں، جس طرح، جس ملک کے، جس لباس کے لوگ ہیں، میرے معبود ان پر رحم فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے معبود ان کو جوار کرم میں جگہ عنایت فرما۔ موت سے پہلے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو علم اور معرفت کے نایاب گواہر سے آراستہ